عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی گئی، جو قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں میں سے ہے اور بچے بچے کو یاد ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان صورتوں کو تو پڑھ لیتے ہیں، یاد بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے مضامین ان کے ذہن کے اندر نہیں ہوتے۔ اسی لیے جب تحفظ دین میڈیا والوں نے میرے سے اس بات کی گزارش کی کہ رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تفسیر کا ایک سلسلہ جاری کیا جائے، تو میں نے یہ مشورہ دیا کہ سب سے پہلے تو ہم آخری پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفسیر بیان کریں گے، تاکہ ہم میں سے ہر آدمی جو ان صورتوں کو جانتا ہے، یاد بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے ذہن کے اندر اس کا مضمون نہیں ہے، ان کو کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی ان صورتوں کا مضمون ذہن میں رہے، اور نماز پڑھتے ہوئے اس مضمون کو اپنے ذہن کے اندر لاتے رہیں، تو نماز کے اندر دلچسپی بھی پیدا ہوگی، قرآن کریم سے بھی تعلق پیدا ہوگا، اللہ کے کلام کے مضمون کو سمجھنے کا موقع بھی ملے گا۔ اسی لیے یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ انتہائی مختصر طور پر اور صرف ضروری مضمون کو آسان اور سادہ سے الفاظ کے اندر آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص کو سورۃ الاخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر خالص اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ دین اسلام کی بنیاد تین اہم عقیدوں پر ہے۔ ایک عقیدہ ہے توحید کا عقیدہ، دوسرا عقیدہ ہے نبوت اور رسالت کا، اور تیسرا عقیدہ ہے آخرت کا۔ سب سے پہلے تو مسلمان کو یہ ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس سورت کریمہ کے اندر اسی مضمون کو بہت ہی مختصر طور پر لیکن نہایت ہی جامع انداز سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ اس سورت کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسی سورت پڑھ کے دکھاؤں، سناؤں جو تہائی قرآن کے برابر ہے، سب جمع ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سن کر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور آپ نے یہی سورت پڑھ کر لوگوں کو سنائی، اور فرمایا کہ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تہائی کے معنی ہے 1/3، یعنی پورے قرآن کا 1/3 حصہ یہ سورت ہے، اس کا مضمون ہے۔
اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ دین اسلام کی 3 بنیادیں ہیں، دین اسلام کے 3 عقیدے ہیں۔ ان 3 عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے توحید، دوسرا عقیدہ ہے نبوت اور رسالت، اور تیسرا عقیدہ ہے آخرت۔ تو توحید 1/3 ہوا۔ اس کے اندر دین اسلام کے عقائد میں سے اہم ترین اور بنیادی عقیدے کا بہت جامع اور انتہائی جو ہے بہترین انداز سے تعارف کرایا گیا ہے۔ اس لیے اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1/3 قرآن قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا جو اس سورت کی بار بار تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات پہنچی کہ یہ صحابی نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر یہی سورت تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کر فرمایا کہ تم یہی سورت کیوں پڑھتے ہو؟ ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، اس لیے میں اس سورت کو بار بار پڑھتا ہوں اور ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر ان سے فرمایا تمہاری اس سورت سے محبت نے تم کو جنت میں داخلہ دے دیا۔ معلوم ہوا کہ بہت ہی فضیلت مآب یہ سورت ہے جس کو ہم سورۃ الاخلاص کہتے ہیں۔ یہ سورت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ متعدد روایات اس سلسلے میں وارد ہوئیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ پوچھا کہ آپ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس کے اوپر یہ سورت کریمہ نازل ہوئی اور ان کو اس کا جواب اس کے اندر دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہم کو بتائیے تاکہ ہم سمجھیں کہ وہ ہمارا رب کون ہے، کیسا ہے، اس کا نسب کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے، اس لیے آپ ہم سے اس بات کو بیان کر دیجئے۔ بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پوچھنے والا کوئی اعرابی اور دیہاتی آدمی تھا، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کرنے والے یہودی لوگ تھے۔ تو اس طرح 3 روایتیں اس سلسلے میں ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی دیہاتی آدمی نے سوال کیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ مشرکین نے سوال کیا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہودیوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا اور کہا کہ اے ابو القاسم، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ابلیس کو آگ سے پیدا کیا، آسمان کو دھوئیں سے پیدا کیا، زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا، آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارا پروردگار کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ یہودیوں نے یہ سوال کیا تھا۔ اس کے جواب کے اندر قرآن کریم کی یہ سورت نازل ہوئی اور ان کو سمجھایا اور بتایا گیا کہ اللہ کی ذات کون ہے، اللہ کا نسب یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہودیوں نے آ کر یہ سوال کیا کہ اللہ کس چیز سے بنا ہے، کس جنس سے بنا ہے، سونے سے بنا ہے، چاندی سے بنا ہے، پیتل سے بنا ہے یا لوہے سے بنا ہے۔ یہ سب روایات ہیں جو کتابوں کے اندر مفسرین کرام نے ذکر کی ہیں، محدثین کرام نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی۔ ان روایات سے یہ بات اندازہ کی جا سکتی ہے
کہ زمانے جاہلیت کے لوگ خواہ ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہو جیسے کہ یہودی، یا وہ لوگ جو اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود ہی نہیں جیسے کہ یہ مشرکین. ویسے تو اصلی کتاب تو اس زمانے میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی، نہ یہودیوں کے پاس، نہ عیسائیوں کے پاس، اور نہ کسی اور کے پاس. لیکن مشرکین کو تو دعویٰ بھی نہیں تھا کہ ہمارے پاس کوئی کتاب ہے، لیکن یہودیوں کو دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود. لیکن اس کے باوجود یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر اللہ کا تصور اس قدر خراب تھا اور انتہائی غیر واقعی اور غیر حقیقی تھا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ عام طور پر زمانے جاہلیت کے لوگ، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ عیسائی لوگ ہوں، وہ سب اللہ کے بارے میں ایک ایسے تصور کو لیے بیٹھے تھے جو تصور اسلامی تصور کے بالکل خلاف ہے. اسلام نے تو کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، اور اللہ کسی اور چیز کے مطابق نہیں، اس کے برابر نہیں. لیکن ان لوگوں نے اللہ کو ایسا سمجھ لیا جیسے کہ کوئی انسان ہوتا ہے، اور بعض لوگوں نے اللہ کے بارے میں ایسا تصور بنایا جیسے انسانوں میں نسل کا سلسلہ چلتا ہے. ان کے ہاں دیوی دیوتاؤں ان سب کے بارے میں یہی تصور ہے کہ ان کے ہاں یہ سب کچھ چلتا ہے، نسل چلتی ہے. جیسے انسانوں کی نسل چلتی ہے، جانوروں کی نسل چلتی ہے، جنات کی نسل چلتی ہے. نعوذ باللہ ان لوگوں کے ہاں یہ خیال تھا کہ خدائی کا بھی ایک جو ہے سلسلہ چلتا ہے، نسل چلتی ہے. اسی لیے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. قرآن میں یہ سب کچھ موجود ہے کہ کسی نے اللہ کا بیٹا مانا اور کسی نے اللہ کے لیے بیٹیاں مانی. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کیا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. قرآن کریم کے اندر ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. اور یہ جو مشرکین تھے، یہ مشرکین زمانے جاہلیت کے اور خاص طور پر یہ عرب کے، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں جگہ جگہ پر کیا ہے. بہرحال ان لوگوں کے ہاں یہی تصور تھا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کوئی ایسی چیز ہے جیسے کہ کوئی انسان، یا اللہ کوئی ایسی چیز ہے جیسے کوئی چیز چاندی کی بنائی گئی ہو، سونے کی بنائی گئی ہو، یا کسی اور چیز کی بنائی گئی ہو. اسی لیے لوگ بہت ساری چیزوں کی پوجا کرتے تھے، جو کوئی چاندی کی بنی ہوئی ہے، کوئی سونے کی بنی ہوئی ہے، کوئی اینٹ اور پتھر کی بنی ہوئی ہے، اور کسی درخت کی پوجا کرتے تھے، کسی جانور کی پوجا کرتے تھے. یہ سب ان کے ہاں تصورات موجود تھے. اللہ کا واضح کوئی نقشہ ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود نہیں تھا، نہ یہودیوں کے پاس، نہ عیسائیوں کے پاس، نہ مشرکین کے پاس. مشرکین کے پاس تو کیا ہوتا جن کے ہاں تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی. یہ یہود جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب ہے تورات، ان کے ہاں بھی ایسے ہی غلط تصورات. عجیب بات یہ ہے کہ تورات کے اندر ایک حیرت انگیز واقعہ لکھا ہے. اس واقعے سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں خدا کا کیا تصور ہوگا. تورات کی کتاب ہے جس کا نام ہے، تورات کے 5 حصے ہیں، ان میں سے جو پہلا حصہ ہے اس کا نام ہے پیدائش. اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب تھا اسرائیل، وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کہیں سفر میں جانے کے لیے نکلے.
کشتی ڈھونڈنے کے لیے ساحل پہ آئے. ایک کشتی ملی تو انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو اس کے اندر بٹھا دیا اور بھیج دیا، اور پھر دوسری کشتی کے انتظار میں کھڑے رہے. لیکن کچھ تاخیر ہو گئی کشتی کے آنے میں، تو اتنے میں اسی ساحل پر ایک آدمی آیا اور آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی کرنے لگا. دونوں کے درمیان میں کشتی ہوئی. اس کشتی میں یعقوب علیہ السلام نے اس آدمی کو پچھاڑ دیا، وہ آدمی نیچے پڑ گیا، اور یعقوب علیہ السلام اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. تو وہ آدمی یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھ کو چھوڑ دو، مجھ کو چھوڑ دو. جب اس آدمی نے بار بار درخواست کی کہ چھوڑ دو چھوڑ دو، تو یعقوب علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں تجھے اس وقت میں چھوڑوں گا جب تو میرے اوپر رحم کرے گا، اگر تو میرے اوپر رحم نہیں کرے گا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو وہ نیچے پڑا ہوا آدمی کہنے لگا کہ اچھا میں تیرے اوپر رحم کرتا ہوں، تو مجھ کو چھوڑ دے. آپ کو ہنسی آ رہی ہوگی سن کر کہ نیچے پڑا ہوا آدمی اور یعقوب علیہ السلام اس کے اوپر سوار. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں تو میرے اوپر رحم کرے گا تو میں چھوڑوں گا، اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ ہاں میں تمہارے اوپر رحم کروں گا، تم مجھ کو چھوڑ دو. رحم کے وعدے پر یعقوب علیہ السلام اس آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی کے فوراً بعد لکھا ہوا ہے یہ جو آدمی آیا تھا یہ دراصل اللہ تھا. نعوذ باللہ. یہ توریت کی بات بول رہا ہوں، آج بھی آپ جب چاہے اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. میں نے تو حوالہ بھی دے دیا، پیدائش نامی پہلی کتاب تورات کی، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ کا کیا تصور یہودیوں کے پاس میں تھا. یہودی یہ تک نہ سمجھ سکے کہ یعقوب علیہ السلام ایک بندہ، اور بندہ خدا پہ چڑھ کے بیٹھ جائے، اور پھر وہ درخواست کرنے لگے اس سے کہ چھوڑ دو چھوڑ دو. کیا خدا کو اتنی طاقت نہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کو ہٹاتا؟ یہ ہے ان لوگوں کے ہاں خدا کا تصور. ایسے غلط تصورات کے ساتھ ان لوگوں کی زندگی گزر رہی تھی. اس لیے ان لوگوں نے سوال کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہم کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، آپ ہم کو بتائیے کہ وہ اللہ کون ہے، اس کا نسب کیا ہے، یعنی اس کے باپ کا نام کیا، اور اس کی نسل کون، اور اس کا نسب کہاں سے کہاں تک چلتا ہے. یا یہ سوال کیا کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہے یا چاندی کا بنا ہے یا کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے. یہ سوال کیا تو اس کے جواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان چھوٹی سی سورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورۃ الاخلاص. اس میں کیا جواب دیا گیا؟ یہ جواب ہم سب کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں پھیلاتے رہتے ہیں. یہودی لوگ بھی، عیسائی لوگ بھی، مشرکین بھی، اور اللہ کے بارے میں غلط تصورات قائم کیے ہوئے ہیں اور انہی کو پھیلانے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. اس لیے ہم سب کو بھی اچھی طرح اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر یوں فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں. یہ جملے اس سورت کے اندر نازل فرمائے گئے. پہلا جملہ ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. دوسرا جملہ ہے اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، یہ تیسرا جملہ ہے. لم یلد کے معنی ہے وہ کسی کو جنا نہیں، ولم یولد وہ کسی سے جنا ہوا نہیں. کیا مطلب ہوا؟ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہوا ہے.
ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ اس کے اندر اجمالی طور پر پہلے سمجھ لیجئے کہ ان لوگوں کا جواب کیا ہوا جنہوں نے سوال کیا تھا کہ نسب بیان کیجئے پروردگار کا، نسب بیان کیجئے اللہ کا۔ اللہ نے ان کو جواب دیا وہ اللہ تو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مماثل نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، تو پھر اس کا نسب کیسے ہو سکتا ہے؟ نسب تو اس کا ہوتا ہے جس میں برابری چلتی ہے، جس میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں۔ باپ اور بیٹا نسل ان کے اندر چل رہی ہے، تو باپ بیٹا کسی نہ کسی حیثیت سے تو مماثل ہیں، وہ بھی انسان یہ بھی انسان، تب جا کر نسل چلے۔ کوئی اور مخلوق ہے تو وہ دونوں برابر ہیں ایک جنس کے اندر، اس لیے ان کی نسل چل رہی ہے۔ اور تم سوال کر رہے ہو اللہ کے بارے میں کہ اللہ کا نسب بیان کرو، کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا باپ کون تھا، اللہ کا دادا کون تھا، اللہ کا نانا کون تھا، اللہ تعالیٰ کا اس سے اوپر والا دادا یا نانا کون تھا، یا اس کی اولاد کیا ہے؟ تم یہ سوال کر رہے ہو تو سمجھ لو وہ اللہ تو ایک ہے، احد ہے۔ یہاں پر یہ نکتہ سمجھیے کہ ایک ہے واحد کا لفظ اور ایک ہے احد کا لفظ۔ واحد کے معنی آتے ہیں ایک، احد کے معنی بھی آتے ہیں ایک، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ واحد کہتے ہیں ایک کو، اب وہ ایک کئی طرح کے بھی ہوتے ہیں، جیسے ایک انسان، ایک قوم، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک، پورا ملک ہے اس کے اندر ہزاروں ہزار نہیں لاکھوں انسان بسے ہوئے ہیں، لیکن پورے ملک کو آپ کہتے ہیں ایک ملک۔ ہمارا ہندوستان ایک ملک ہے۔ اب دیکھو ایک ملک کہاں، لیکن اس ملک میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے انسان ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، ان سب کو بھی آپ واحد کہہ سکتے ہیں۔ لیکن احد اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی کسی قسم کی شرکت ممکن نہیں۔ اسی لیے لفظ احد اللہ ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے لفظ استعمال ہی نہیں کیا جاتا۔ وہ ہستی جو تنے تنہا ہو، ہر اعتبار سے ایک ہو، اس میں کوئی اشتراک کسی قسم کا موجود نہ ہو، اور کسی بھی قسم کی مماثلت اور کسی بھی قسم کی مناسبت کسی سے موجود نہ ہو، وہ ذات احد کہلاتی ہے۔ اللہ نے ان کو جواب دے دیا کہ تم سوال کرتے ہو نسب کا، سن لو وہ اللہ تو ایک ہے۔ جب وہ ایک ہے، احد ہے، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی شراکت نہیں، کسی بھی قسم کی شرکت نہیں، کسی بھی قسم کی مماثلت نہیں، کسی بھی قسم کی کسی سے مناسبت نہیں، اور اس کے برابر کوئی نہیں، تو وہاں پر نسب کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ پھر ایک سوال یہ تھا کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا؟ اب کسی چیز کا بھی بنا ہوا ہو، اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ وہ ایک ایسا ہے جس کے برابر کوئی نہیں، تو پھر وہ چاندی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ سونے کا کیسا ہو سکتا ہے؟ پتھر کا کیسا ہو سکتا ہے؟ لکڑی کا کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کے مماثل تو دنیا میں ہزاروں ہزار چیزیں موجود ہیں۔ وہ ذات اللہ کی ایسی ہے جس کے برابر کوئی چیز نہیں، وہ سب سے بلند و بالا، وہ چاندی وہ سونے سے بلند و بالا، وہ ہر چیز سے اعلیٰ و عرفہ۔ جب اس کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے تو اس سے اعلیٰ تو کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تو ان سب سے بلند و بالا ہے۔ اس لیے تمہارا سوال لغو ہے، بے حقیقت ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں تمہارے یہ نظریات غلط ہیں۔ ان خیالات کو پکانے کے بجائے اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں یکتائی کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ جواب اجمالی طور پر اس سے اخذ ہوا، وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ اب رہا اس صورت کے الفاظ اور اس کے معانی کی بحث، اس میں تھوڑا سا کلام ہوگا، اس کے لیے میں اس کو کل کے اوپر رکھتا ہوں تاکہ مختصر طور پر ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج جتنی باتیں آپ کے سامنے لائی گئیں ان کو ذہن کے اندر محفوظ رکھیں۔ میں نے ایک بات یہ بیان کی کہ اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص کیوں ہے، دوسری بات میں نے یہ بیان کی کہ اس سورت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ سورت کس بنیاد پر اور کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے، اس کے شان نزول کا ذکر کیا گیا،
اور اس میں روایات کا اختلاف بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، اور پھر آخر میں نے اس سورت کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کیا، اور ترجمے سے جو ایک خلاصہ ان لوگوں کے سوالات کے جواب کا حاصل ہو رہا تھا اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب یہ بات رہی کہ اس سورت کے الفاظ کی الگ الگ تشریح کی جائے، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔